اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قانون بتا دیا. دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چاہے کہیں بارش کا نہ ہونا ہے، کہیں بارش کا زیادہ ہونا ہے، کہیں سیلاب کا آنا ہے، کہیں ظالم حکومت کا آنا ہے، جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے پاپوں کا اور انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہے. دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی قرآن کریم کے 30ویں پارے سے میں نے پڑھی تھی، سورہ فجر کی کچھ آیتیں. والفجر، قسم ہے فجر کی، وہی فجر کی نماز اور وہی فجر کا وقت جب مؤذن اذان کی آواز میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن بیچارہ مائک پر کھڑے ہو کر کے چلا چلا کے کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور ہم آرام سے اپنے کمبلوں کو اوڑھ کر کے، اپنے رضائیوں کو اوڑھ کر کے، اپنے لحاف کو اوڑھ کر کے سوئے رہتے ہیں، اور ہم مؤذن کی اذان کے جواب میں گویا یہ کہتے ہیں کہ اے مؤذن تیرے لیے نماز نیند سے بہتر ہوگی، میرے لیے تو نیند بہتر ہے، میں اپنے آرام کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے نہیں آؤں گا. غیر مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں صبح صبح نکلے ہوئے ہائی وے کے اوپر، کوئی واکنگ کر رہا ہے، کوئی پولیس میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، اپنے اپنے مشن میں دنیا لگی ہے. اور مسلمان نوجوان رات میں فیس بک چلا کر کے، انسٹاگرام چلا کر کے، انٹرنیٹ چلا کر کے بیچارہ وہ سو رہا ہے، فجر میں اٹھنے کے لیے تیار. فجر کا ٹائم بڑی برکت والا ٹائم ہے. او دولت کمانے والوں، اور بڑے بڑے بزنس کرنے والوں، پیسہ کمانے والوں، فجر کی 2 رکعت نماز جو سنت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. دنیا کے ارب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے، کھرب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے جو 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لیتا ہے. اتنی قیمتی ہے 2 رکعت کی سنت فجر. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی الصبح، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی سرکشا میں آ جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں. والشفیع والوتر، قسم ہے جوڑ کی اور بے جوڑ کی، طاق کی اور جفت کی. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب رات اپنا سفر طے کرنے لگتی ہے، رات گزرنے لگتی ہے. یہی رات ہے کوئی ہوٹل میں ناچ رہا ہے اور آپ بگلا ڈانگی کے جلسے میں اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو رات کے اس سناٹے میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوگا. کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوگا. کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا، اللہ سے توبہ کر رہا ہوگا، اپنے گناہوں پر رو رہا ہوگا. واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ اپنا سفر طے کرتی ہے، رات چلتی رہتی ہے، رات چل رہی ہے اور رات میں لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم عاد کون سی قوم تھی؟ یہ لمبے تڑنگے لوگ ہوتے تھے، اونچی اونچی ہائٹ ہوتی تھی ان کی، پہاڑوں کو پر اپنا گھر بناتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے تم نے دیکھا نہیں ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، یہ بڑے بڑے لمبے پلر والے مکان بناتے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم دنیا میں کبھی پیدا نہیں کی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فرعون کا کیا انجام ہوا جو نہ ماننے والوں کو
جو فرعون کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے, جو فرعون کی بات نہیں مانتے تھے, ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھکوا کر کے ان کی جان لے لیتا تھا, ان کو مار ڈالتا تھا. یہ بڑی بڑی ظالم قومیں تھی, قوم عاد, قوم سمود اور فرعون. اللہ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دھرتی پر بہت فساد کیا, بہت گناہ کے کام کیے, بہت پاپ کیے, بہت اللہ کی نافرمانی کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ, انہوں نے بہت زیادہ زمین کے اندر فساد مچایا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. آج اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر برس رہا ہے میرے بھائی, ہم رو رہے ہیں. ہماری مسجدیں ہیں اللہ نشانے پر ہے ظالموں, ہماری مسجدوں پر تالے لگنے کی نوبت آ رہی ہے, ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. کل اللہ پوچھے گا قیامت کے دن, ارے تم مسجدوں کی کیا بات کرتا ہے میرے بندے, تیرے گاؤں کی مسجد میں مؤذن 5 ٹائم اذان دیتا رہا تو 5 ٹائم اپنے اللہ کے گھر میں, اپنے محلے کی, اپنے گاؤں کی مسجد میں تو نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا, تجھے کیا مسجد کا درد تھا؟ اللہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ کیا مسجدیں اس مقصد کے لیے تھی, عیاشی کا اڈا بنانے کے لیے, پکنک اسپاٹ بنانے کے لیے, تو نے اپنے محلے اور گاؤں کی مسجدوں کی فکر نہیں کی, اور تیرے ملک میں کتنی مسجدیں ایسی تھی جن کو تو نماز سے آباد کر سکتا تھا, تو نے نہیں کیا. تو کیا رونا روتا ہے مسجدوں کا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا ان قوموں کے اوپر برسا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اگر قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی, قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی, فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی, اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا, تو ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں, ہم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اگر ہم نے گناہ کو دعوت دی. میرے پیارے صاحب, حاجی صاحب آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم لوگ 2 بھائی ہیں, 3 بہنیں ہیں. حاجی صاحب آپ نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت میں, اپنے باپ کی پراپرٹی میں, اپنے باپ کے ترکے میں سے حصہ دیا؟ حاجی صاحب کا منہ بند, نہیں, بہن کو تو نہیں دیا. بھائی کے ساتھ بٹوارا کر لیا, بہن کو نہیں دیا. بہن کو کیا دیا؟ بہن کو عزت دے رہے ہیں, ہر سال بہن کو بلاتے ہیں, بہن کو دعوت کھلاتے ہیں, بہن کو تھوڑا بہت اس کا خیال رکھتے ہیں. باپ کی وراثت میں ہم نے بہن کو حق نہیں دیا. لیکن بہن اور بیٹی کا حق دینے کی بات آئی تو حاجی صاحب وہی کرتے ہیں تو سماج میں ہوتا چلا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں, اس کی زمین میں, اس کی جائیداد میں کون کون وارث ہوگا. اور شریعت نے باقاعدہ اس کا قانون بنایا ہے جس کو اسلام کا نظام میراث کہتے ہیں, اسلام کا قانون وراثت کہتے ہیں. اگر آپ کو اس کو جاننا ہے تو قرآن کی سورہ نساء کی جا کر کے تلاوت کر لیجئے. سورہ نساء کی صرف 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا اسلام کا سسٹم آف انہیریٹنس, وراثت کا جو قانون ہے اللہ نے بیان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا قانون بیان کیا تو کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. اے میرے بندو, یہ وراثت کا قانون جو میں نے بیان کر دیا یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے, یہ میرا بنایا ہوا سسٹم ہے, اور جو اس کو مانے گا وہ جنت میں جائے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا, جو منمانی کرے گا, جو اللہ کی نافرمانی کرے گا, رسول کی نافرمانی کرے گا, اس کو جہنم کا دردناک عذاب ملے گا.
हाजी साहब आपका हज बर्बाद हो जाएगा, आपका उम्रा बर्बाद हो जाएगा, आपकी नमाजें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी, आपकी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह पूछेगा तेरे बाप की प्रॉपर्टी में तेरी बहन का हक था कि नहीं था, मैंने कुरान में बताया था कि नहीं बताया था, मेरे नबी ने हदीसों में बताया था कि नहीं बताया था। हाजी साहब आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या ये समाज की कड़वी हकीकत नहीं है कि आज हम वरासत के मामले में इस्लाम को फॉलो नहीं